الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام و ایمان والے بھائی، کلام پاک کی عنایات کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک تعالیٰ اس نے ہمیں زندگی چین و سکون اور امن و عافیت سے گزرے. اس سلسلے کی سب سے بہترین رہنمائی فرمائی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. اس کائنات میں اور اس روئے زمین پر اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو حالات آتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ولا فی انفسکم. تمہاری اپنی ذات کے بارے میں بیماری، تندرستی، روزی روزگار، اولاد وغیرہ جتنے بھی مسائل روز مرہ پیش آتے ہیں، جو مصیبتیں اور تکلیفیں تمہیں پیش آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے یا اس مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اس کو لکھ دیا ہے. ہماری طرف سے پیش آنے والی یہ مصیبت تقدیر کے قلم میں ہم لکھ چکے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے. جذبۃ القلم، حدیث شریف میں ذکر فرمایا گیا، قلم خشک ہو گئے، صحیفے لکھ دیے گئے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. یہ مصیبتیں اور یہ تکلیفیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، اللہ پاک نے پہلے سے لکھ دی ہے. اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. جو چیز تم سے فوت ہو جائے، جو تمہیں نہ مل پائے، لا تأسوا علی ما فاتکم، اس کے فوت ہونے پر خوف نہ کرو، مایوس نہ ہو جاؤ. ولا تفرحوا بما آتاکم. اچانک کہیں کوئی نعمت مل گئی، کوئی مصیبت ٹل گئی تو اس کے اوپر فخر اور غرور مت کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، بغیر مانگے اللہ نے نعمت عطا فرما دی ہے، بغیر استحقاق، بغیر مستحق ہوئے اللہ پاک نے کسی نعمت سے نواز دیا ہے تو لا تفرحوا بما آتاکم، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کے اوپر اتراؤ مت، فخر مت کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حالات روئے زمین پر جتنے بھی ہو رہے یا ہر انسان کے ساتھ ذاتی طور پر اللہ پاک کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اچھے اور برے، یہ انسانی اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ایک مومن اور ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ تقدیر کی ہر اچھی اور بری چیز یہ اللہ پاک کی طرف سے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو روایت پیش کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ذاق طعم الایمان. اس شخص نے ایمان کا مزہ کر لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ پاک سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گئے، جس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا ایک مربی ہے. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے،
ماں اور باپ کو اپنا مشفق اور مربی سمجھتا ہے. ماں اس کو مارتی ہے تب بھی بچہ اسی کی طرف لوٹتا ہے. وہ سمجھتا ہے میرا نفع نقصان اس سے ہی وابستہ ہے. ناراض ہو کر میں کسی اور کے در پر کہاں جاؤں. قصہ لکھا ہے ایک بچہ اپنی ماں سے نافرمانی کر رہا ہے. ماں نے اس کی پٹائی کی اور باہر نکال دیا. بچہ ادھر ادھر گیا, کہیں جگہ نہیں ملی, واپس اپنے گھر کے اوٹے پر آ کر سو گیا. ماں نے دروازہ بند کر دیا تھا. اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا, بچے کو اوٹے کے اوپر سویا ہوا پایا. ماں وہاں گئی, بچے کو وہاں سے اٹھایا اور یہ کہا کہ بیٹے مجھے معلوم تھا کہ میرے علاوہ تیرا کوئی نہیں, اس لیے تو آخر روتا رلاتا ناراض ہو کر اور کسی طریقے سے بھی جسے میں نے جو نکالا یا چلا گیا تو اب یہیں واپس آیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس در کے علاوہ میرے لیے اور کوئی در نہیں. حدیث شریف میں فرمایا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے میرے مولا تیرے علاوہ میرا کوئی مولا, میرا کوئی پناہ کا, میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے الا الیک. سوتے وقت کی جو دعا حدیث شریف میں ذکر فرمائی اس میں یہی فرمایا کہ میرا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو روایت میں سمجھایا لا طعام الایمان. جیسے کھانے کا مزہ ہوتا ہے, پینے کا مزہ ہوتا ہے, حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طعام الایمان, ایمان کا بھی ایک مزہ ہے. یہ مزہ اور یہ تیز ایمان کا کب لگے گا؟ جب سب سے پہلے رضیت باللہ ربا, اللہ تبارک تعالیٰ کو مربی حقیقی جب مان لو. اب جو مصیبت اور جو تکلیف آئے گی, کائنات کا نظام ہے, اللہ پاک نے کچھ فرمایا. دوسرے ایک آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہوں کے سبب سے مصیبت آتی ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے. تو اگر ہمارے گناہوں پر وہ پکڑ کرنا چاہتا اور ہر گناہ پر پکڑ ہوتی تو انسانوں کے لیے زندگی دشوار ہوتی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا رضیت باللہ ربا, بندہ یہ راضی ہو جائے کہ میرے ماں باپ جیسے کوئی فیصلہ کرتے ہیں, ظاہر سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, میرا کوئی بڑا اور مربی میرے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے, ظاہر سے ہماری کم عقلی کی بنیاد پر, کم فہمی, کم تجربے کی بنیاد پر انسان اس چیز کو اس وقت برا سمجھتا ہے. لیکن بعد میں جب حالات سمجھ میں آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا فیصلہ درست ہے. تو اللہ پاک کے لیے بھی رضیت باللہ ربا, وہ میری تربیت کر رہا ہے, وہ میری پرورش کر رہا ہے, اس لیے میرا رب میرے لیے جو فیصلہ کرے گا, کائنات میں جو کچھ میرے حق میں ہو رہا ہے یہ اللہ پاک کی مرضی سے ہو رہا ہے, اس کے فیصلے سے ہو رہا ہے, اس لیے مجھے اس پر راضی رہنا ہے. یہ اللہ پاک کو رب ہونے کے اعتبار سے جس شخص نے مربی بنا لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا مزہ اس سے مل جائے. آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی ایک دوسری آیت پیش کی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام, ان دونوں کا قصہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام تشریعی نبی نہیں تھے, یعنی بندوں کے لیے اللہ کے احکام لا کر بندوں کو ہدایت کے لیے لایا جائے اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے منتخب نہیں تھے. یہ اللہ پاک کے غیبی نظام میں جیسے فرشتے ہوتے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے کچھ انسانوں کو بھی اس غیبی نظام اور کائنات کے اس نظام میں اللہ پاک نے رکھا. اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت, وہ اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے آئے, وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات پر چلانے کے لیے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کو اس سورہ کہف میں جو جمعہ کے دن ہم تلاوت کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسی تقدیر کو سمجھانے کا اور اللہ کے فیصلے کس قسم کے ہوتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا سفر ہوا. اور آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی, 3 واقعات پیش آئے اور تینوں ایسے تھے جو عجیب تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دریا کا سفر کر رہے, دریا کنارے پر پہنچے, ایک کشتی والے نے ان حضرات کو بٹھا دیا, کیسے نہیں لیے. دریا کنارے پر پہنچتے پہنچتے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ وہاں سے نکالا. اب کشتی کا تختہ نکالا جائے گا, اندر پانی آئے گا, کشتی آبدار ہو جائے گی.
بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں امبر سفینۃ مکانت کی مساکین، یہ کشتی والوں نے ہمیں مسکین لوگ ہیں ہمیں راحت دی اور آپ نے اسی کے تختے کو نکال دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کچھ نہیں ہوئی۔ پھر آگے سفر میں دوسرا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دوسرے موقع کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اور خضر جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر اس بچے کی موت واقع۔ آگے اس کے بعد بستی میں گئے، بستی میں دیکھا بستی والوں نے کھانے پینے سے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، پلانے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جا رہے ہیں، ایک کنارے پر ایک دیوار ہے، مکان ہے پرانا، اور اس کی دیوار ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی گر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اس کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ بچے کے سلسلے میں بھی کہا کہ اس کو کیسے ماروں، نکرا، آپ نے عجیب و غریب کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ کہف کے ان 3 واقعات کے ذریعے بتلاتے ہیں۔ آگے جو حضرت خضر نے اپنی جملہ فرمایا، وما فعلته عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، اللہ پاک کا حکم تھا۔ اس کی بنیاد پر یہ 3 مسئلے پیش آئے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ چیز تھی جس پر آپ شریعت والے نبی ہونے کی بنیاد پر آپ سمجھ نہیں سکتے۔ رات دن ہمارے سامنے ہزاروں واقعات پیش آئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات پیش آئے ہیں۔ چیز کا ظاہر برا لگتا ہے، مصیبت نظر آ رہی، لیکن اللہ پاک کی طرف سے اس مصیبت کے بعد راحت ہوتی ہے۔ بظاہر کوئی چیز راحت والی نظر ہوتی ہے، لیکن وہی پریشانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رات دن انسان کے اپنے تجربے ہیں۔ ان 3 واقعات کے ذریعے اللہ پاک نے بتلایا کہ ایک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا تقویمی نظام، اللہ پاک کے نہیں ہوئے، وہ انسانی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے ذریعے یہ 3 واقعات بتلا کر مجھے اور آپ کو یہ بتلایا کہ بظاہر کشتی کا تختہ الٹ دینا عجیب چیز تھی، نقصان تھا، لیکن کتاب اللہ میں آگے حضرت خضر علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اما السفینۃ فکانت مساکین فی البحر، اور پھر اس کے بعد ذکر کیا وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، دریا کے اس کنارے پر ایک ظالم بادشاہ، وہ ہر اچھی کشتی کو لے لیتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا، اس لیے اس کشتی کے تختے کو آپ نے توڑ دیا تاکہ یہ کشتی کے مالکوں کے پاس رہے، ان غریبوں اور مسکینوں کے پاس رہے، ظالم بادشاہ ان کے پاس سے یہ جو روزی کا ایک ذریعہ ہے اس کو بھی نصیب۔ یہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ چیزوں کا ظاہر تمہیں عجیب نظر آتا ہے، لیکن باقی اللہ پاک کی طرف سے کیا عجیب و غریب فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، ایک جگہ سے ملازمت چلی جاتی ہے، وہ افسوس میں اللہ پاک کسی اور جگہ اس سے بہتر انتظام کرنا۔ ایک آدمی ہے، کاروبار میں ایک جگہ کھوج گئی، نقصان ہوا، اللہ پاک دوسری جگہ اور دوسری طرف سے کہاں سے، کبھی آدمی کے اندر ہمتیں ہوتی ہے لیکن وہ دبی ہوئی ہوتی ہے، کوشش اور ساہسکتا ہوتی ہے لیکن وہ دبی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کچھ حالات پیدا کرے اور وہی کمزور انسان ہے، مالی اعتبار سے کمزور، صلاحیتوں کے اعتبار سے ظاہر پہ کمزور نظر آتا ہے، لیکن اچانک کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور وہ ہمت کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو فرمایا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب ہے، تیرا سمندر ہے اس کی موجوں کے اندر ٹھہراؤ ہو۔ اللہ پاک حالات پیدا کرتے ہیں اور سمندر میں اضطراب جو ہے یعنی موجیں ہلنے لگتی ہیں۔ انسان ایک جگہ پر سوچ میں بیٹھا ہوا ہے، زیادہ سوچ لمبی نہیں ہوتی، اللہ پاک اچانک کوئی ناخوشگوار حالات پیدا کرتے ہیں اور وہ اس سے نپٹنے کے لیے ہمت کرتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنے لیے کام کے راستے کھولتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ جو نظام بنایا ہے اس کائنات میں، انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز کیا ہے، اس لیے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیت باللہ ربا، میں اللہ پاک سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں۔ دوست اور بزرگ، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ کوئی کائنات کی کوئی مخلوق اللہ پاک کی طرف سے آنے والے حالات کو کسی کے لیے بدل نہیں،
بڑی بڑی مشینریاں سپر پاور طاقتوں کے پاس ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں، بارش کا زیادہ ہونا، آندھیوں کا ہونا اور نہ معلوم دوسرے کتنی کتنی چیزیں ہوتی ہے، لیکن ساری کوششوں کے باوجود جو مقدر اللہ پاک کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. یہ ہے اللہ پاک کی رضامندی پر راضی. دوسری طرف اسباب سے ہمیں روکا نہیں، منع نہیں کیا. مصیبت ہے اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اس کے لیے علاج کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ بتلایا کہ یہ اسباب کے درجے میں سب کچھ اختیار کرنے کے بعد چیز ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. مسبب الاسباب کے وہ سبب بنانے والی ذات کے اختیار میں ہوتا ہے، وہاں بندہ مجبور ہوتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر تقدیر کے مسئلے میں تسلیم اور رضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مومنین ایمان میں کامل اور مکمل نہیں ہوں گے جب تک حتیٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے اختلاف میں مسائل پیدا ہو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات، جو ارشادات ہیں اس پر عمل نہ کرے، اس کو مان نہ لے، وہاں تک کامل مومن نہیں. اور آگے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تسلیم مان لینا، فرما برداری. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کی مرضی پر پوری دنیا چل گئی. اس آدمی نے کہا اپنی مرضی پر دنیا کیسے چلی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا میں نے اپنی ہر مرضی اور ہر فیصلے کو اپنے اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا. یعنی جب بھی کائنات میں کوئی چیز ہوتی ہے مجھے کوئی اس کے اوپر تعجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ایک مربی حقیقی ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے. وہ نفع نقصان کا مالک، وہ کائنات میں ہونے والی کسی بھی چیز کا با اختیار مستحق ہے. وہ جو چاہے گا ہوگا اور جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے عزت اور ذلت تو ذکر ہی کی، اس کے ساتھ فرمایا کہ اللہ پاک کبھی کسی بندے کے لیے عزت کے اسباب جب پیدا کر دیتے ہیں تو بندہ اس کی طرف چلا جاتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے. عزت کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں اور بندہ عزیز ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک جب اپنی مرضیات کے تابع کسی بندے کو کر دیتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والی مصیبت اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے. وہ صبر اور شکر سے کام لیتا ہے. صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انصار کی جماعت بیٹھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم لوگ مومن ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ہم مومن ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم مومن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا وما علامت ایمان، تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ان حضرات نے فرمایا نشکر علی الرخاء، اللہ پاک کی طرف سے جب راحتیں آتی ہے، آسانیاں آتی ہے، پریشانیاں ٹل جاتی ہے تو نشکر، ہم اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں. ونصبر علی البلایا، اور جب بلا اور مصیبت آتی ہے اس پر ہم صبر سے کام لیتے ہیں. اور تیسرا فرمایا ونرضى بالقضاء، اللہ پاک کے فیصلوں پر ہم راضی رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننے کے بعد یہ فرمایا مؤمنون انتم ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم تم سب کے سب پکے مومن ہو. یہ ایمان کی 3 علامتیں بتلائی. روز مرہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جب یہ معاملات پیش آتے ہیں ہم شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تکلیف ہے کسی کے پاس، اگر اس کو دور کرنے کے ظاہری اسباب ہے آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالیہ کو یہ سمجھا جائے کہ اصل مصیبت دور کرنے والے اللہ. اس لیے فرمایا رضیت باللہ ربا، اللہ تبارک تعالیٰ کو رب مانے. حضرت خضر علیہ السلام نے اس سطح کو توڑ دیا. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ روزانہ اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، بظاہر مصیبت ہوتی ہے، لیکن جیسے اس سطح کے توڑنے میں راحت تھی کہ پوری کشتی والوں کے پاس سلامت رہی، ورنہ وہ ظالم کشتی لے لیتا. یہ مثال سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں تمہاری زندگیوں میں بہت سی مرتبہ بظاہر کوئی بڑی مصیبت آ سکتی ہے،
لیکن اللہ پاک اس کو چھوٹی مصیبت میں تبدیل کر دیتے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور پھر مومن کا معاملہ حدیث شریف میں فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی والا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر سے کام لیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی راحت پہنچی اور شکر ادا کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، آگے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی مرضیات پر راضی ہونا، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ایمان والے ہی کو نصیب ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ خصوصی انعام ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ میں اللہ سے رب ہونے پر راضی ہوں اور جناب نبی دین اسلام کے اوپر، اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ اللہ پاک نے جس دین کا، جس مذہب کا، جس طریقے کا میرے لیے انتخاب کیا، میں اللہ کی اس مرضی پر راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اس پر بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مزہ چکھنے کے لیے اللہ کو مربی حقیقی ماننا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا، اور دین اسلام کو ایک پسندیدہ طریقہ اپنی زندگی میں جو لایا گیا، اللہ پاک نے ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، اس کے اوپر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، یہ ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے روزمرہ ہونے والے احوال کے اوپر ہم دیکھیں، یہ لوگ دوسرے نمبر پر قرآن نے ذکر فرمایا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو موت، یعنی اللہ پاک کی طرف سے تکوینی نظام تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کو مرتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ رات دن ہم میں سے ہر ایک کو کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی اولاد میں مصیبت آتی ہے، بچہ ہے بیمار ہے، شدید انتقال کر جاتا ہے، ماں باپ جوان لڑکا ہے، محنت سے پڑھایا لکھوایا، جوان ہو گیا، ملازمت کے لائق ہو گیا، اور اچانک حادثہ پیش آتا ہے، وہ انتقال کرتا ہے۔ اس موقع پر یقیناً ماں باپ کے اوپر بڑی مصیبت اور پریشانی کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ سب اس قصے کے ذریعے بتلایا کہ کس بچے کا ماں باپ کے حق میں فائدہ والا ہونا اور نقصان والا ہونا ہم نہیں جانتے۔ یہ بچے کے متعلق قرآن نے ذکر کیا کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو بعد میں ماں باپ کے لیے مصیبت اور گناہ کا اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتا۔ اللہ پاک نے اس کو اٹھا دیا اور پھر اس کے بدلے کے اندر دوسری ایک اور اولاد عطا کی۔ یہ قرآن کریم ان واقعات کے ذریعے ہمیں بتلاتا ہے کہ کیسا عجیب و غریب اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں جو بندے نہیں سمجھتے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور صلح دب کے ہو رہی ہے، صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت 1400-1500 آدمی مکہ والوں کے مقابلے میں غالب آ سکتے، کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کو بہت ساری حکمتیں اس کے ساتھ تھیں، اس لیے صحابہ کا امتحان لیا گیا۔ اس موقع پر اللہ کی مرضی کے تابع ہونے باوجود عبرت ہونے کے یہ کہا گیا کہ صلح کس طریقے سے ہو، صحابہ راضی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تابع تھے، جو فیصلہ اللہ پاک کی طرف سے آیا دب کر صلح کروائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق سب کچھ اللہ پاک نے جب صلح سے واپس آ گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس صلح کو قرآن کریم نے فتح سے تعبیر کیا اور کھلی فتح فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب فتح مکہ کو فتح مبین نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ صلح حدیبیہ کو ہم فتح مبین ہیں، دب کر صلح ہوئی ہے، لیکن اسی صلح نے راستہ کھولا مکہ کی فتح کرنے۔ اللہ پاک نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لڑائی کے ذریعے داخل، بلکہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر آپ کو فاتحانہ شان سے بغیر لڑائی کے اللہ پاک عظمت کے ساتھ اپنے عظمت والے گھر میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت صلح کروا کر مکہ پہنچنے سے روک دیا، عمرہ کرنے سے روکا گیا اور دوسری شرطیں لگائی گئی، ان سب کو مانا گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پاک نے فتح مبین سے نوازا۔ 17-18 مہینوں میں اتنے لوگ ایمان لائے جتنے 17 سال میں نہیں لائے۔ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر
اللہ پاک نے سورت کے اخیر میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء صحابہ کرام کی تعریف فرمائی. قرآن نے صحابہ کی صفت بتلائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آدمی اللہ کی مرضی پر جب راضی ہو جاتا ہے تو مصیبت سہنا آسان ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں چند دن پہلے ہمارے امتیاز بھائی جو یہاں آتے تھے 4-5 آدمی ایک ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. چھوٹا سا بچہ محفوظ رہا. یہ کس نے حفاظت؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت. یہ معاملات رات اور دن ہماری اپنی زندگیوں میں بھی پیش آتے ہیں. آدمی اس پر غور کرے کہ میرے خدا نے مجھے کسی مصیبت سے بچا لیا یا کوئی تکلیف آئی. حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفیاء کرام میں سے یہ فرماتے ہیں تکلیف نے اور مصیبت نے ہمارے لیے جنت کو آسان کر. اس لیے کہ مومن کو آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر اللہ پاک کی طرف سے جو راحتیں ملتی ہے. ایک آدمی نابینا ہے, آنکھیں چلی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں اپنے کسی بندے کی جو عزیز چیزیں لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اس کو جنت میں بڑا اعلیٰ مقام عطا کروں. حدیث شریف میں ہے ایک آدمی کو جنت میں انعامات سے نوازا جائے گا. وہ کہے گا باری تعالیٰ محنت اتنی نیکیاں کی نہیں. اللہ پاک کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ تجھے ہم نے جو مصیبت میں ڈالا ہے, تکلیف اور پریشانی میں رکھا ہے, اس تکلیف اور مصیبت کے بدلے میں یہ جنت کی نعمتیں تجھے ملی. حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک بندے کا جنت میں مقام اونچا ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو شدائد میں, مصیبت میں, پریشانیوں میں مبتلا فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. اس لیے ایک مومن کے لیے تسلیم اور رضا, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے. ایک عورت کے بچے کا انتقال ہوا, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ صبر کرو. اس نے نہیں پہچانا, اس نے کہا کہ میری مصیبت میں جانتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے اس سے کہا تو جانتی ہے کس سے گفتگو ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی کہ اللہ کے رسول نے صبر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر تو آدمی جس وقت صدمہ پہنچتا ہے اس وقت کرتا ہے, اس کو کہا گیا. رونے سے منع نہیں کیا. آدمی اپنے غم کا اظہار کرے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کے ہاتھ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے کا انتقال ہوا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک صحابی کھڑے تھے, انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہے لیکن ہم اپنے اللہ کی مرضی پر راضی ہیں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جو حالات آتے ہیں تجویز نہ کریں کہ ایسا ہو ایسا ہو, تفویض اللہ کے حوالے کر دیں. وہ بھی جو امری لگا, میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ ہمیں زندگیوں میں چین, سکون اور راحت دے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس ذوق ایمان اور ایمان کا مزہ چکھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا